آیت نمبر 24. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انظر دیکھیے، کیفا کس طرح، کذبو انہوں نے جھوٹ بولا، علی انفسہم اپنے نفسوں پر، وضل اور ضل گم ہو گئے، عنہم ان سے، ما جو کانو تھے وہ، یفترون وہ گڑھتے، وہ جھوٹ باندھتے، ومنہم اور ان میں سے کوئی، من جو یستمع کان لگاتا ہے، الیکا الی طرف کا آپ کے، وجعلنا ڈال دیے ہم نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، اکنتن پردے، اکنان کی جمع ہے اکنتن، ایفقہوہ کہ نہ سمجھ سکیں اسے، وفی اور میں آذانی کانوں ہم ان کے، وفی آذانہم ان کے کانوں میں، وقرن بوجھ ہے، وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ دیکھ لیں، کل ہر آیت نشانی، لا یؤمنوا نہ وہ ایمان لائیں گے، بہا اس پر، کس پر، نشانی پر. اور کیسے پتا چلا؟ ہاں جو ہے، ہاں وہ مونس ہے، اور ابھی پیچھے ہم نے مونس میں آیتین ہی پڑھا ہے، تو ہاں جو ہے وہ لوٹ کر جا رہی ہے آیتین کی طرف، بہا اس پر، اس نشانی پر، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، وہ آتے ہیں کا آپ کے پاس، یجادلون وہ جھگڑا کرتے ہیں کا آپ سے، یقولو کہتے ہیں، الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، ان نہیں ہاذا یہ، الا مگر، اساطیر کہانی، الاولین پہلوں کی، وہم اور وہ، ینہون وہ روکتے ہیں، عنہ اس سے، وینأون اور وہ دور رہتے ہیں، عنہ اس سے، وَإِنْ اور نہیں، یہلکون وہ ہلاک کرتے، الا مگر، انفسہم اپنے نفسوں کو، انفس نفسوں کو، ہم اپنے، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے. ولو کاش ترا آپ دیکھیں، اذ جب، وقفو وہ کھڑے کیے جائیں گے، علی النار آگ کے اوپر، فقالو تو وہ کہیں گے، یا لیتنا اے کاش ہم، نرد ہم لوٹائے جائیں، ولا اور نہ، نکذب ہم جٹلائیں، بآیاتی آیات کو، آیاتن کی جمع ہے آیات، جمع مؤنث سالم کی یہ ایگزامپل ہے، ربنا اپنے رب کی، ونکون اور ہم ہوں، من المؤمنین مومنوں میں سے، بلکہ بدا ظاہر ہو گیا، لہم ان کے لیے، ماں جو کانو تھے وہ، یخفون وہ چھپاتے، من قبل اس سے پہلے، ولو اور اگر، ردو وہ لٹائے جائیں، لعادو البتہ پھر کریں گے، لیما اسی کو جو نہو وہ روکے گئے تھے، عنہ جس سے، وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ، لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں، وقالو اور انہوں نے کہا، ان نہیں، یا یہ، الا مگر، حیاتنا زندگی ہماری، حیات کی طرف ہے یہ، ہیا الدنیا دنیا کی، وما اور نہیں، نحن ہم، بمبعوثین اٹھائے جانے والے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون. دیکھیے کس طرح انہوں نے جھوٹ بولا اپنے نفسوں پر، اپنے بارے میں جھوٹ گڑا، اور اس کے بعد وہ گم ہو گئے. اب یہاں پہ بات جو ہے
فیوچر کی جا رہی ہے، لیکن جو طریقہ ہے یعنی جو انداز ہے وہ ایسے جیسے ماضی کا استعمال کیا گیا. اور پہلے بھی یہ قاعدہ ہم نے سیکھا تھا کہ اگر فیوچر کی بات کو ماضی کے سیغے کے ساتھ کہا جائے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بات جو ہے بالکل ایسے جیسے ہو ہی گئی، یعنی اس بات کے ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو اب وہاں جو ان کا شرک ہوگا قیامت کے دن مشرکین کا، وہ کسی بھی کام نہیں آئے گا، اور ان کے جو حاجت رواں ہوں گے، ان کی مشکل کشا جن کو وہ مانتے تھے، وہ بھی انہیں کہیں نظر نہیں آئیں گے. اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کس طرح انہوں نے اپنے نفسوں پر جھوٹ بولا تھا، اپنے آپ کو ایک جھوٹی زندگی جینے پر مجبور کیا تھا. جیسے ان کو بتایا گیا تھا ویسے نہیں کیا، تو قیامت کے دن ایک طرح سے ان کی ایک رسوائی ہوگی. اور حشر کے دن پھر وہ کہیں گے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ بھی ایک ان کا جھوٹ ہوگا. کہیں گے نا کہ وما کان من المشرکین، کہ ہم تو مشرکین میں سے نہیں تھے، ہم تو مشرک نہیں تھے، ہم نے تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہی نہیں کی، اللہ کو ہی مانتے تھے. تو دنیا میں بھی جھوٹ اللہ پہ باندھا کہ اللہ کے خلاف مخالفین کے پاس جا کر ان کی پوجا کرتے، ان کی باتوں کو مانتے اور اللہ کی بات کو پس پوچھ ڈال دیتے. اور قیامت کے دن بھی ان کا یہ جھوٹ ختم نہیں ہوگا، اور قیامت کو جا کر کہیں گے، جو کہ 1000 سال کے برابر دن ہوگا. اور قیامت میں یہ ہوگا کہ مختلف مواقع پر مختلف طرح سے ان سے بات چیت کی جائے گی. اور ایک موقع پر ان سے یہ بھی کہا جائے گا کہ تم جن کو شریک ٹھہراتے تھے آپ ان کو بلاؤ اور آ کے وہ تمہاری مدد کرے. تو کہنے لگیں گے ہم تو کسی کو نہیں پکارتے تھے، ہم تو اللہ کو پکارتے تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح جو ہے کافروں کو بھٹکاتا رہے گا قیامت کو بھی. اب ان کی مزید ان کے گروہ کی مثال دی جا رہی ہے. اور مشرکین جو ہیں، جب ہم مشرکین کہتے ہیں تو سب کے سب مشرک جو ہیں وہ جیسے نہیں ہوتے، ان کی اپنی اپنی ایک الگ سے ایک خصلت ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ شرک کرتے ہیں. ہر ایک کا شرک الگ الگ ہوتا ہے. کسی کا شرک جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو بیٹا بنا کر، انبیاء کو خدا بنا کر، اسی طرح بزرگ اور ولی کو اللہ جیسا مقام دے کر، اور باقی ریچولز کے اگینسٹ جا کر. تو یہ مختلف طرح سے شرک کیا جاتا ہے. تو مکہ میں بھی، کیونکہ یہ صورت مکی صورت ہے، اور یہاں پہ بھی ایک اور گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے اور ان کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح ان کا رویہ تھا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ وہ آپ کی بات ہی نہیں سنتے، بلکہ کان لگا لگا کر آپ کی باتوں کی طرف توجہ دیتے ہیں. اور یہاں پہ خاص اس گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کو قرآن متاثر کرتا تھا. جو قرآن سے متاثر ہوئے تھے، اس کی عربی زبان سے، اس کے انداز بیان سے، اس کے سٹائل سے، اس کی جو ترتیب ہے اس سے. اور پھر کیا کرتے تھے کہ عربی زبان کے ماہر تھے، تو ان کو پتا تھا کہ یہ کتاب، یہ لفظ جو ہیں کوئی ایک عام انسان تو نہیں لکھ سکتا یا بول سکتا. بڑے امپریس بھی تھے. کان لگا لگا کر اللہ کے نبی جب قرآن پڑھتے تو ان کو سنا کرتے تھے. اور وہ ایک واقعہ بھی ہے 3 لوگوں کا یاد، جس میں ابو سفیان اور ابو جہل اور اخنس تھا. اور اللہ کے رسول جب رات کو تہجد کے وقت قرآن کی تلاوت کرتے، جس وقت مزمل میں حکم دیا گیا کہ آپ رات کو جو ہے اللہ کی عبادت کریں اور قرآن کی تلاوت کریں، تو آپ کے پڑھنے کا سٹائل اتنا خوبصورت اور انداز اتنا اچھا ہوتا کہ ہر شخص سننا چاہتا. تو یہ تینوں لوگ بھی چھپ چھپ کر اللہ کے نبی کا قرآن
سنا کرتے تھے، اور تینوں ایک دوسرے سے بھی چھپتے تھے، تینوں کو ایک دوسرے کو بھی نہیں بتاتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی کا قرآن سنتے ہیں. اور رات کو اس وجہ سے سنتے کیونکہ صبح مجلسوں میں بیٹھ کے سن لیتے تو پھر ان کو ماننا پڑتا، ان کو اقرار کرنا پڑتا، اس لیے وہ چھپ کر رات کو ہی قرآن سنا کرتے تھے. لیکن قرآن کو سننے کے بعد بھی یہ قرآن کو نہیں مانتے تھے، قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تھے، قرآن ان پہ اثر انداز نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے گئے ہیں، وہ بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اور ان کے کانوں پر ایک بوجھ ہے، وقرا. اور یہ بوجھ اور یہ پردے کس چیز کے ہیں؟ تعصب کے، ضد کے، ہٹ درمی کے، کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں. اور کیوں مانیں؟ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن سن کر بھی، پڑھ کر بھی، جب آپ کی نیت اچھی نہ ہو تو قرآن آپ کے دلوں پہ اثر نہیں کرتا. جب آپ قرآن کو صرف سننے کی غرض سے آتے ہیں اور ہدایت کے لیے، روشنی کے لیے، نور کے لیے نہیں پڑھتے تو قرآن دلوں پہ اثر انداز نہیں ہوتا. جیسی ہماری نیت ہوگی قرآن ویسا ہی اپنا اثر دکھائے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اگر نیت اچھی نہیں ہے تو ہمارے اعمال چاہے ہم کتنی بھی اسٹرگل کریں وہ ایک اچھا رزلٹ لے کے نہیں آتے. لیکن جب آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے کہ اللہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، یا اگر مجھے قرآن اس چیز کا حکم دے گا تو میں فوراً سے اس کو چھوڑ دینا ہے، یا فوراً سے اس کی ادائیگی شروع کر دینی ہے. تو جب آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے، کرنے والی نیت ہوتی ہے، تعصب والی نیت نہیں ہوتی، اور وہ ضد اور ہٹ درمی والی نیت نہیں ہوتی، تو چیزیں آپ پہ اثر انداز ہوتی ہیں. جب قرآن کو پڑھنا ہوتا ہے تو ہمیں اپنی نظر کو وسیع کرنا پڑتا ہے، وسعت نظر کے ساتھ ہی اس کی باتوں کی سمجھ آ سکتی ہے. لیکن جب دل بند ہو، دلوں کو کھولا نہ جائے تو پھر قرآن اندر داخل نہیں ہوتا. تو دل کو اندر سے کھولنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے نیت اچھی بنانی ہوتی ہے. تو یہی بات تھی کہ ابو جہل بھی اور باقی جو لوگ تھے وہ کیوں اللہ کے نبی کی بات کو سننے کے بعد، قرآن کو سننے کے بعد ایمان نہ لاتے. کہ اگر ہم نے ان کو مان لیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے مقام میں بڑھ جائے گا، اور ان کی جو ہے ویلیو بڑھ جائے گی، ہم ان کو اپنا بڑا مان لیں گے، خود سے بڑا مان لیں گے. یہ جو چیز ہے نا، اپنے آپ سے کسی کو بڑا نہ سمجھنا، یہ ہمیں بھی پائی جاتی ہے. اپنی بڑائی، اگر ہم نے ان کو مان لیا تو ہماری بڑائی ختم ہو جائے گی اور ان کی بڑائی شروع ہو جائے گی. تو جب آپ اپنی بڑائی کی طرف آپ کا ذہن اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ میری یہ سوچ ہی آپ کے اندر آگ لگا دیتی ہے اور آپ حق کا صاف انکار کر دیتے ہیں. یہ آیت جب میں پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں یہ ساری آج کی تصویر مائنڈ میں آ رہی تھی کہ آج بھی تو یہی سارے حالات چلتے ہیں کہ ہم بہت سی سچی باتوں کو اس وجہ سے نہیں مانتے، حالانکہ ہمیں ہمارا دل اقرار کر چکا ہوتا ہے لیکن زبان اس کا اظہار نہیں کرتی، اور زبان سے ہم اقرار نہیں کرتے، اور دوسروں کی جو کوالٹی ہے، دوسروں کی جو خوبی ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے لوگوں کے سامنے، اور ان کے سامنے بھی صرف یہ سوچتے کہ اگر ہم نے ان کو مان لیا، ان کی بات پر یس کہہ دیا تو ہماری جو عرصہ برسے باتیں ہیں یا پھر ہمیں جو ایک ویلیو ملی ہوئی ہے یا معاشرے کے اندر ہمارا مقام ہے، تو یہ بات ہماری بات کے اپوزٹ ہے. اگر ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تو گویا کہ ہم اپنی باتوں کا انکار کر رہے ہیں،
اپنی باتوں کو پس پشت ڈال کر کسی کی سچی بات کو مان رہے ہیں. اور اگر ہم جیسے لوگ اس معاشرے میں ہوتے تو بڑا مشکل ہو جاتا کہ ہم بھی اللہ کے رسول پر ایمان لاتے. ہمیں اپنی سیٹس چھوڑنی پڑتی، ہمیں اپنی سوچ کو چھوڑنا پڑتا، اور پورے کا پورا جو ہے دین میں داخل ہونا پڑتا اس وقت. تو اب تو آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بچپن سے اور ایک فطرتی طور پر ایک دین دے دیا. ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے تو ہم دین کے بارے میں تھوڑا بہت سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر ہم کسی ایسے معاشرے کے اندر پیدا ہوتے کہ جو شروع سے اسلام پر نہ ہوتا تو ہمارے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا کہ ہم اسلام کو ایکسیپٹ کریں. بہت مشکل ہوتا. آج اگر ہم دیکھیں تو آج بھی دین کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے خود سے ہی ایڈ کی ہوئی ہیں. جب ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ہم سنتے ہیں، حق کو سمجھتے ہیں، ہمیں دلائل بھی مل جاتے ہیں اور ہم بات کو سمجھ بھی پا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ سوچ کے آج سے یہ کام کرتی آ رہی ہوں، اور آج اگر مجھے کسی ایک بندے کے کہنے پہ چھوڑ دو، حالانکہ آپ کا دل مان جاتا ہے کہ یہ بات سچی ہے، اس کے خلاف کوئی میرے پاس ثبوت نہیں ہے، پروف نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، اور صرف یہ سوچتے کہ مجھے اپنی سیٹ چھوڑنی پڑے گی اور مجھے میرا 20 سال کا عمل، میری اتنی عرصہ کی محنت، اور میرے آباء و اجداد بھی اس پہ عمل کرتے آ رہے تھے، اور آج میں کسی ایک بندے کے کہنے پر، حالانکہ وہ بندہ نہیں کہتا، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی بات ہوتی ہے. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، آپ سنتے ہیں، لیکن جب دلوں کے اوپر پردے اور کانوں پر بوجھ پڑ جاتا ہے ضد کا، ہٹ درمی کا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ حق کو تسلیم کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو جب انسان بڑا بننا چاہتا ہے تو پھر حق قبول نہیں کر پاتا. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ان کے جو دل ہیں وہی بند ہو چکے ہیں، اور یہ حق کو پہچان کر بھی نہیں مانتے. ان کی بدنیتی کی وجہ سے ہم نے انہیں یہ سزا دی ہوئی ہے کہ ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دی گئی، جس کی وجہ سے کان لگا کر سننے کے باوجود نہ سمجھتے ہیں نہ سنتے ہیں. سورۃ الاعراف آیت 179 میں آتا ہے کہ بے شک ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم ہی کے لیے پیدا کیے. ان کے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے ہی نہیں، اور ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے نہیں. یہ لوگ تو چوپایوں جیسی زندگی گزارتے ہیں، یعنی قرآن کو سن کر نہ سمجھنا، حق کو دیکھ کر قبول نہ کرنا، کانوں کے ساتھ سن کر دل کے ساتھ اس کی تصدیق ہونے کے باوجود اپنے عمل کو نہ بدلنا. گویا کہ یہ انسانیت کا طریقہ نہیں، یہ انسانوں کا طریقہ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جانوروں کی طرح سے تشبیہ دی ہے. تو کیا پتہ چلتا ہے جو انسان ہوتا ہے اللہ نے اس کو عقل دی ہوتی ہے، اس کو شعور دیا ہوتا ہے، وہ سچ کو پہچان کر اس کا اقرار کرتا ہے اور اپنی زندگی کو پھر اس کے مطابق ڈالتا ہے. حق کو ماننا کافی نہیں ہے، حق کو مان کر پہچان کر اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ تو بھٹکے ہوئے ہیں، یہی ہیں جو بالکل بے خبر ہیں، کہ ان کو خبر نہیں کہ سچائی کیا ہے. اسی طرح سورۃ الانفال آیت 23 میں آتا ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. اور اگر ان میں کوئی بلائی جانتا تو اللہ ان کو ضرور سنوا دیتا، ضرور حق بات ان تک پہنچا دیتا، اور اگر وہ انہیں سنوا بھی دیتا تو وہ منہ پھیر جاتے، اس حال میں کہ وہ بے روحی کرنے والے ہوتے. تو ایسے لوگوں کو آپ کچھ بھی سنا دیں، ایسے لوگوں کو کچھ بھی بتا دیں، ان کو اس چیز کا اثر نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں نا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا، اگر وہ نشانیاں بھی دیکھ لیں تو وہ پھر بھی آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے. خاص نشانیاں، معجزات بھی دیکھ لیں جیسے شق القمر، پھر وہ بھی ایمان نہیں لائیں گے. غزوہ احزاب کے موقع پر
جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور آندھی بھیجی اور وہ سارے کفار جو ہے تتر بتر ہو گئے اور ان کی ہوا اکھڑ گئی اور ان کی جو سامان تھا وہ ہوا میں اڑنے لگا، تو بالکل ایک معجزہ تھا، لیکن پھر بھی ظاہر دیکھ کر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے کہا ہے جو حق کو سن کر اور اس کو دل سے مان کر بھی نہیں قبول کرتا تو وہ سامنے دیکھ کر بھی معجزات کو حق ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو کہتے کیا ہیں، حتی اذا جاؤک یجادلونک، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آ کر کیا کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو بڑا آسان ہے، یہ پہلی کتابوں میں سے کچھ باتیں لی گئی ہیں اور کچھ اپنے پاس سے ایڈ کی گئی ہیں، یہ کوئی سچائی نہیں، یہ پہلی کتابوں کے قصے کہانیاں اور اس طرح سے پہلے بھی لوگوں نے کہا تھا۔ ایون کہ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو قرآن ہمیں پڑھ کے سناتا ہے یہ کوئی اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہوا، یہ کسی اجمی غلام سے سیکھتا ہے۔ ایک شخص تھا جس کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا اور اس کو لکھنا آتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا کاتب مقرر کیا اور جب بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی تو اس سے لکھوایا کرتے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ مرتد ہو گیا اور مرتد ہونے کے بعد جو ہے وہ لوگوں سے کہنے لگا کہ یہ نبی سچا نبی نہیں ہے، اس نے تو مجھ سے لکھوائی ہیں ساری چیزیں، میں نے کچھ کتابیں پڑھ رکھی تھی اور میں نے اس کو سب کچھ لکھ کے دیا اور پھر یہ لوگوں کو بتاتا ہے، یعنی لوگوں کو اللہ کے رسول کے اگینسٹ کرنے لگا۔ اور پھر اس نے توبہ کی اور پھر دوبارہ سے وہی کام شروع ہو گئے۔ جب یہ فوت ہوا تو اس کو دفنایا گیا، تو دفنانے کے بعد جب واپس آئے تو اگلے دن دیکھا تو اس کی لاش جو ہے اس کی قبر سے باہر آ چکی تھی۔ تو جو مشرکین تھے انہوں نے سوچا کہ محمد اور اس کے ساتھیوں نے یہ کام کیا ہے، کیونکہ اس نے ان کے خلاف جو ہے بات کرنا شروع کی، تو شاید انہوں نے اس کو قبر سے نکال کے باہر پھینک دیا، انہوں نے پھر اس کو دفنا دیا۔ اگلے دن آئے تو پھر اس کی زمین اس کو قبول نہیں کیا تھا اور لاش جو ہے قبر سے باہر آ چکی تھی۔ اس طرح کافی دفعہ انہوں نے اس کو دفنایا لیکن زمین نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا اور وہ ہمیشہ لاش جو باہر آ جاتی۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا، ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے اور اس کی جو لاش ہے اس کو درندوں نے کھانا شروع کر دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، ایسے بہت سے قصے ہیں کہ جب آپ اللہ کے نبی یا اللہ کے خلاف اٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ جھوٹ باندھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی باتوں کو جھوٹا کہتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں اور آخرت میں جو سزا دی جائے گی اس کا تو ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا، اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھنا ایک چھوٹی بات نہیں، ایک بہت بڑا جرم ہے، سب سے بڑا ظلم۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اللہ کی بات پر، اللہ کی بات کو جھوٹا کہیں، اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ دنیا میں آپ کو ہسٹری آپ پڑھیں تو بہت سی اس طرح کی مثالیں ملیں گی۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالی کی بات کو اور اللہ کے نبی کی بات پر جھوٹ باندھنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس سے ہمیں بہت سی سزائیں ملیں گی۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی قرآن کی بات کو بالکل مختلف انداز میں، جو کہ حقیقت میں ہے ہی نہیں اور ایک مختلف کانٹیکس کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، تو یہ بھی اللہ پر ایک جھوٹ باندھنا ہے کہ اللہ کے بارے میں کہنا کہ اللہ نے ایسا کہا ہی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں فلاں چیز کا حکم ہی نہیں دیا، حالانکہ قرآن میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے سب چیزیں جو ہیں انسان کی دنیا میں بھی اس کو رسوا کرتی ہیں اور آخرت میں بھی۔ دوسری چیز اس میں ہم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے سننے، جب وہ سنتے تو اگر وہ مجلس میں آتے تو یہ نہ ہوتا کہ قرآن اس وقت ان پہ اثر کرتا تھا، لیکن چونکہ پرسنالٹی کلیشز تھے اور نظر میں جو ہے تعصب تھا اور اس وجہ سے مجلس میں آ کر بھی
آپ سے وہ بحث کرتے تھے. ان کے سامنے بڑی بڑی دلیل بھی ہوتی لیکن پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی تھی. ان کا مقصد صرف یہ ہوتا کہ وہ جھگڑا کر کے آپ کو لیٹ ڈاؤن کریں, آپ کو اپنے سامنے کمتر محسوس کروائیں. یہی ان کی ایک سب سے بڑی جو ہے چاہت تھی. تو جب انسان کسی کو ماننا نہیں چاہتا نا, تو اس کی بحث کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو حق بات کا پتہ چلے. اس کی بحث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں یہ ثابت کروں کہ میری بات سچی ہے اور تمہاری جھوٹی ہے. اپنی چرب زبان کے ذریعے دوسروں کو ہمیشہ وہ لیگ پولنگ کرتا رہتا ہے اور لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایک شخص جس کے پاس علم ہوتا ہے اس سے بات کرنے کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے بات کی جاتی ہے. یا تو اسے سوال کیا جائے, اور اگر آپ کے پاس نالج ہے تو اس طرح سے جیسے تبادلہ خیال کیا جاتا ہے ویسے